معاملہ کوئی اور ہے. یعنی جہاں پر یہ جو ہمیں کچھ نظر آتا ہے بھئی کیا بات ہے مولا، کیا آپ کا ذکر ہے، لوگ سب قربان کرنے کو تیار ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کیا بات ہے. یہ کچھ نہیں ہے. یہ اس عالم میں تمام انبیاء امام حسین کے مقامات کو دیکھنے آتے ہیں. کیا مقام ہے، حلقہ ارتباط ہے انبیاء کی بعثت کا حسین. اور سمجھ میں آیا تو سمجھ میں آ گیا آپ کو. یہ معاملہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر شیطان نے اپنے آخری جو اس کے پاس کارڈ تھا نا، آخری پھینکا ہے بھیا، آخری، اس سے بات ختم. یعنی اس نے جو پلان بنایا تھا بس سب ختم، یہ ساری محنتیں میں ختم کر دوں گا، دین رکھوں گا، دین کی شکل ایسی کر دوں گا کہ دین کچھ اور بن جائے گا، دین کا نام رہے گا مگر دین نہیں رہے گا. یہی تو تھا، اس نے کوشش کی. یہاں پر ایسا معرکہ آیا کہ صرف 61 ہجری کا یزید نہیں، ماڈرن دور میں 2019-20 میں بھی وقت کا یزید اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو حسینیت سے ڈرتا ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد. وہ خوف کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ وہ کھاتا ہے. کیوں کھا رہا ہے؟ مگر کیا کیا حسین نے ان کا؟ نہیں، ان کو پتا ہے کہ جس یزید کے پرخچے تاریخ میں اڑ سکتے ہیں. اچھا یہ کیوں ہے کہ ظہور سے پہلے جو ہے سفیانی کا خروج ہوگا؟ یہ سفیانی کون ہے بھئی؟ سفیانی کو سمجھنے کے لیے آل زیاد کو سمجھو بھئی. ان کو سمجھایا کیوں جاتا ہے کہ یہ پیچھے سے آ رہا ہے معاملہ، ٹھیک ہے نا، یہ ابھی بھی آئے گا، یہ یاد رکھنا. یہ آیا ہوا ہے، وہ اپنی پوری تیاری میں ہے. یہ جو کیا انہوں نے عراق میں اور شام میں، گردنیں اتار رہے ہیں، مسلمانوں کی اتار رہے ہیں، خود مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جھنڈے مسلمانوں کے اٹھائے ہوئے ہاتھ میں، گردنیں اتار رہے ہیں. یہ کون تھے؟ ان کے آباء اجداد کون ہیں؟ کہاں سے آئے؟ یہ سمجھ جائیں کہ یہ معاملہ وہی ہے. شکلیں بدلی ہوئی ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کو گوری گوری چمڑیاں واشنگٹن کے محل میں جو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ہیں وہی آل زیاد ابن زیاد. ان کی شکلیں دیکھ کے آپ کو نحوست نہیں نظر آتی؟ مکرو چہرے، کتا مر جائے تو افسوس کرتے ہیں. انسان مر رہا ہے دنیا میں، کوئی جملہ نہیں نکلتا ان کے منہ سے. حقوق بشر کے علمدار بنے ہوئے ہیں. ہزاروں بچوں کو یمن میں مار دیا، فلسطین میں مار دیا، لاکھوں کی تعداد میں عراق میں مر گئے. اور یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ دنیا پہ قبضہ کریں گے، یہ دنیا پہ قبضہ کریں گے. ایک چھوٹا سا گروہ، ایک چھوٹا سا گروہ. اور یہ دنیا کے لیے عبرت ہے کہ جو علی کے ماننے والوں کو دیوار پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کے لیے عبرت ہے. یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے. جو چھوٹا سا گروہ لبنان میں کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کو دباؤ، دیوار تک لے گئے. دیوار کے بعد راستہ یا مر جاتے یا پلٹ آتے. تو وہ پلٹے ہیں، اور وہ جو پلٹا ہے نا وہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے سے گروہ سے اتنا ڈرتے ہیں، آپ کی سوچ ہے. چھوٹا سا گروہ ہے وہ، اس سے تمہاری تو جان نکلتی ہے. اور جب اس گروہ اور اس جیسے کئی گروہ کا اصلی وارث آ گیا، بھائی اس وقت کیا کرو گے؟ بھائی ہم کربلا کی درسگاہ سے اٹھنے والے، ہمیں گردن کٹوانے، یعنی گردن کٹوانا تو چھوٹا کام ہے سب سے.
ابھی تم اس سے ڈراؤ گے مار دیں گے، مار دو. مگر پوری تاریخ میں بادشاہوں نے، حکمرانوں نے کیا کیا؟ کیا کیا صدام نے؟ کہاں گیا صدام؟ کیا کیا انہوں نے؟ یہ تاریخ گواہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکے. حسینیت فرد نہیں ہے جسے تم مارو گے. یہ اس بحریہ اوقیانوس جو عشق کا سمندر ہے، حسینیت اس عشق کے سمندر کی تلاطم مارتی ہوئی موجیں ہیں. اگر تم نے روکنے کی کوشش کی تو یہ شہروں شہروں، گلی گلی میں بہا کے تمہیں لے جائیں گی. یہ یاد رکھنا، اس کو ثابت کر دیا ہے، اس کو حسینیت کے ماننے والوں نے ثابت کر دیا ہے. جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو آسمان کی بلندیوں کو، جن آسمان کی بلندیوں پہ دنیا کا کوئی سسٹم، اچھا کمال کیا ہے کہ انہوں نے سسٹموں کے نام بھی بڑے عجیب رکھے ہوئے ہیں نا، جو وہ بنا رہے ہیں جوان. انہوں نے ایک سسٹم کا نام رکھا ہوا فطرس. کون تھا فطرس؟ وہ ملائکہ، ٹھیک ہے. انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا فطرس، یعنی حسین سے پائی ہوئی شفا والا شخص. ابھی تم اگر کچھ کیا تو یہ فطرس آئے گا تمہارے پاس، وہ کہتے ہیں. وہ یہ کمال ہے. یہاں ان کا ذہن دیکھے کہاں سے لے رہے ہیں. کربلا ایسے نہیں ہے میں اٹھوں ماتم کروں بس میرے گھر اچھا ہو زندگی، نہ. کربلا وہ ہے کہ یہاں سے اٹھو پورا نظام صحیح کرو. یہ کیا نظام ہو رہا ہے؟ یہ کیوں فساد ہے؟ یہ کیوں کرپشن ہے معاشرے میں؟ کیوں گلی گلی کوچے کوچے میں نشہ بک رہا ہے؟ کیوں بک رہا ہے؟ یہ باطل ہے یہ سب. کیوں جوانوں کو جرغملال بنایا جا رہا ہے نشے کے ذریعے سے، ٹی وی میڈیا کے ذریعے سے؟ کیوں بے حجابی عام ہے؟ کیوں بے راہ روی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہے؟ کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ صرف حکومت لے کر بیٹھ کر یہ کہہ دینا کہ ہم مدینہ کی ریاست لائیں گے، ایسے ریاستیں نہیں آتی ہیں. مدینہ کی ریاست لانے کے لیے حسینیت کو پڑھنا پڑے گا. وہ پڑھیں حسینیت کو، آئیں اس درسگاہ میں، آئیں دیکھیں حسینیت نے پورے خطے کو تبدیل کر لیا ہے. کربلا 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 کربلا. یہ کربلا کہ سسٹم کو چینج کریں، اور کرنا ہے. یہ جملے جو ہیں یہ خطاب کے جملے نہیں ہیں، یہ مجلس کے جملے نہیں، کرنا ہے. وہ کریں گے نہیں تو امام کیسے آئیں گے؟ امام کہاں آئیں گے؟ سسٹم چینج کرنا ہے ہم نے، پورے سسٹم کو. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے گلوبل ولیج بنایا ہے. وہ کہتے ہیں گلوبل ولیج، پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے، ایک دیہات کی طرح ہے. کیوں؟ سب ایک کلچر ہو، سب ایک جیسے کپڑے پہنے، سب ایک جیسے سوچیں، سب ایک جیسے کھائیں. یہ ان کا کلچر ہے جو پوری دنیا میں ہر ملک میں انہوں نے کوشش کی ہے ڈالنے کی. وہ ہر کسی کو اپنے قبضے میں کرنے کے چکر میں ہے. اس توازن کو جو قدرت کا انہوں نے بنایا ہے، اسے توڑنا پڑے گا. غور سے سنیے گا. اسے جب تک قدرت کا، ظالم کی قدرت کو آپ توڑیں گے نہیں، آپ اپنی قدرت کو حاکم نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا، بیٹھے بیٹھے قدرت حاکم نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ علی کے ماننے والوں نے اس پورے خطے کے توازن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. پورے ہاتھ میں لے لیا ہے. آؤ ایک نگاہ تو کرو ذرا حرم پر، تمہاری نسلیں تم پر گریا کریں گی. یہ کر کے دکھایا، باتیں نہیں کی ہیں، کر کے دکھایا. گھبرا رہے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ انہی مجتہدین سے تو ڈرتے ہیں جس کا ایک فتویٰ کئی ٹریلین ڈالر کو تباہ کر سکتا ہے. تو یہ اور کیا کریں گے پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں تو کیا کرو، جہاں سے مجتہدین کی بات ہوتی ہے وہاں اپنے بندے لا کے بٹھاؤ. گھبرا گئے میرے خیال میں آپ لوگ. خوب یہ بصیرت ہے نا بھائی. دیکھیں مشترک ولایت علی ابن ابی طالب ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بات
یا کوئی بھی نظریہ اگر علی کے قریب لانے کے بجائے علی سے دور کرے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی زبان دشمن کی زبان ہو جائے، یا آپس میں مومنین میں کوئی تفرقہ ایجاد کرے، یا اہل سنت یا شیعوں میں تفرقہ ایجاد کرے، تو وہ پھر علی کا ماننے والا نہیں ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ساری ذمہ داری ہماری تھوڑی ہے۔ سارے تیروں کو میں ہی اپنے سینے پہ لوں، امریکہ سے بھی مجھے مشکل ہو، اسرائیل سے بھی مجھے مشکل ہو، حکومت کے لیے میں بولوں، آپ پھر کل کو جو بھی آئے آپ سے واہ 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 کر کے چلے جائیں۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہے بھئی؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ حسینیت بابصیرت ہونا سکھاتی ہے کہ جہاں آپ کو خوشبو آئے کہ تم بات کیسے کر رہے ہو مجتہد کے خلاف، جو مجتہد وقت کے جزید کو اس کی قبر میں اتار سکتا ہے، تمہاری جرت کیا ہے؟ یا علی، یا علی، بھائی اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ بھائی مولانا وہ ان سے، بھائی کس چیز کا اختلاف؟ بھائی میں اپنی جان پہ سودا کروں، میں اپنی جان پہ سودا کروں، میرے مولا کے ظہور میں تاخیر ہو رہے ہو تم لوگ۔ یہ مجلس حسین کی پوری دنیا کو جمع کرنے کی تھی، تمہارے چند چٹکلوں نے، چند دیر کی لذت ہے تمہاری زبان کے، لک لکائے زبان ہے۔ امام حسین کہتے ہیں دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا نوالا ہے، جب تمہارا دل چاہتا ہے اس کو نگل لیتے ہو۔ چند دیر کے لک لکے نے ہماری قوم کو برباد کر دیا۔ تم کہتے ہو کہ مولانا مصلحت سے کام لے، کیسی مصلحت سے کام لے؟ جب دنیا کی سپر پاور کو گھٹنے ٹکوا دیا ہم نے، تم ہمارا بگاڑ بھی کہہ سکتے ہو؟ چند ملک، ایک ملک میں جا کر اس ایجنڈے پر تم ہمارے ملک میں تفرقہ پھیلا رہے ہو۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ یہ تم مذاق تھوڑی ہے، یہ مجلس حسین ہے، یہاں پر مذاق نہیں چلے گا، یہاں اپنی باتیں نہیں چلیں گی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اکھاڑ پھینکے ایسے شخص کو، ایسی تنظیموں کو، ایسے ممبروں کو جو وقت کے علی کے نوکروں کے خلاف کوئی بات کرے، اکھاڑ پھینکے۔ کوئی محبت کی بات نہیں ہے یہاں پر بھائی، جو آ کر علی کی بات کرے، ولایت کی بات کرے، محبت کی بات کرے، وہ اگر تمہارے ذہن میں ہضم نہیں ہوتا نظام، تو تم نظام کی بات نہیں کرو، مگر نظام کے خلاف بات نہیں کرو۔ نظام کے خلاف اگر بات کی تو یاد رکھنا نسلیں پچھتائیں گی تمہاری۔ تم نے سمجھا ہوا کیا ہے؟ جو جوان ہوا کے چیرتے ہوئے نظام کو $200 ملین کا وہ ڈرون کے جو صرف 4 یا 5 ہیں، جسے دنیا کا رشیا کا سب سے بڑا نظام درک نہیں کر سکتا، اس کو ہواؤں میں مار سکتے ہیں، وہ تمہارے گھر کے اندر بیٹھ کر تمہیں دفنا بھی سکتے ہیں۔ حیدر 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 علی اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، علی خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، قید میں اس لیے مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے۔ واہ 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 واہ، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے جی، سلامت رہے سلامت رہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اے شما، وہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب مجتہدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت کی مقدسات کا احترام کریں، بھئی آپ تو یہاں ڈرائنگ روم میں اپنے رہتے ہیں، آپ تو شیعوں کے علاقوں میں آپ رہتے ہیں، لیکن وہ ایک شیعہ جو کالے کپڑے پہن کر پتہ نہیں کہاں کہاں شہر شہر گاؤں آزاداری کر رہا ہے،
پتہ نہیں اس نے کہاں کہاں سے گزر کے جانا ہے. آپ تو یہاں کچھ بھی کہہ لیں, اس کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اچھا, اہل سنت نہیں ایسا کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ درمیان میں دشمن ہے جو دونوں طرف سے کام خراب کرواتا ہے. وہ اسی بصیرت کو علماء نے کہا کہ بھائی آپ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں. یہ نہیں کہا اپنا عقیدہ تبدیل کر لیں, یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ تبرہ نہ کریں, یہ نہیں کہا کہ لا نہ, احترام کریں. کیا بات کہاں کرنی ہے اس کا خیال کریں. بھئی کہاں کیا بات کرنی ہے. اب آگے بیٹھے ہوئے مولانا بیٹھے ہیں تو آگے بیٹھے والے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اگر میں خدا نہ خواستہ ایسی بات کروں, آپ کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ سب کے دوست اہل سنت ہیں, حتیٰ آیت اللہ سستانی تو کس کمال تک بات کر دی کہ یہ برادر نہیں ہیں اہل سنت, یہ ہمارے نفس ہیں. نفس یعنی ہم میں سے ہیں یہ. خب یہی تو ہے, تبھی تو آپ دیکھیں وہاں پر عراق کے اندر 60-40 کا جو پرسنٹیج ہے, دونوں آپس میں ساتھ ہیں. وہاں کچھ نہیں, حرم میں آدمی یوں بھی نماز پڑھ رہا ہے, حرم میں آدمی یوں بھی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. میں خدا ایک ہی ہے نا, خود کو کسی کوئی اس طرح مانتا ہے, کوئی اس سے کوئی اشکال نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو یہ مجلس ہی بیدار کرے گی. اس لیے دشمن چاہتا ہے ہماری مجلسیں خراب ہو جائیں, ہم اتنی محنت کریں, سب کریں, کچھ بھی نہ ملے, ویسے ہی چلے جائیں گھر اپنے اپنے. نہیں, ہم اس کا ظہور کر رہے, انتظار کر رہے ہیں جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے.